नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। और मुकालमा टीवी जो है इसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो कि हर तरह से दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में जद्दोजहद की और खुदा जो है उनसे ऐसे हैरत अंगेज़ काम लेता है जो कि शायद आम इंसान जो है वो उस तरह नहीं करता जिस तरह खुदा उनको बरकत देता है, ताकत देता है और वो मुआशरे की तरक्की और फलाह के लिए अपनी सारी तवानाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो बड़े कामयाब होते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है उनमें हर्डल्स भी आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो घबराते नहीं, बल्कि वो जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और खुदा की कुदरत पर यकीन रखते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी जो मेहमान शख्सियत जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमारा मुकालमा होगा, बातचीत होगी। ना सिर्फ़ हम उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, उनकी निजी ज़िंदगी, बल्कि उनकी समाजी ज़िंदगी जो है प्रोफेशनल लाइफ उसके हवाले से बातचीत करेंगे और ओवरऑल कुछ सवालात करेंगे उनके काम के हवाले से। तो मेरे साथ हैं अटक से मोहतरमा शीरीं असलम साहिबा जो कि खुश मिजाज हैं, खुश इखलाक हैं, हस्त पहलू शख्सियत की मालिक हैं और इंसानी हकूक़ की अलंबरदार हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी डायमेंशंस हैं। वो इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी काम करती हैं। इसके अलावा संडे स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं और उनका बहुत सारा काम जो है वो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से है। उनकी जो स्ट्रगल है और हम देखें वो ज़ुबानें जो हैं उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और सराइकी और हिंद को भी बोलती हैं। तो बड़ा अच्छा लगेगा, उनसे थोड़ी-सी सराइकी भी सुनेंगे। उनको मताला का शौक है, म्यूज़िक का और टेलीविज़न प्रोग्राम देखने का और उसके अलावा जो उनके उनके पास एज़ाज़ात हैं, वो हैं मेंबर साउथ एशियन वीमेन अलायंस कन्वीनर कमेटी और फिर कोऑर्डिनेटर हैं वो फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट अटक, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है पंजाब की, उन्होंने उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा मुकालमा टीवी पर मोहतरमा शीरीं असलम साहिबा को। शीरीं साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और बताएं आज कैसा फील कर रही हैं? पाकिस्तान में आज तो 23 मार्च है और यौम पाकिस्तान भी है, तो मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा आपकी एक्टिविटीज हैं बाद में भी और अभी भी, और थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने इतनी कुछ बता दिया मेरे बारे में, इतनी तारीफें की और इस जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया। और मैं आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने काफी दफा मेरे साथ इंटरेक्शन की है इंटरव्यू में भी, तो आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज आपका शो है, आपके शो के लिए, आपके इस पूरे जो मुकालमा चैनल या जो भी आपने बनाया है, इसके लिए मैं आपको बड़ी मतलब दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ क्योंकि ये आपका काम है और कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो ये आप पे सूट कर रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। और शीरीं असलम साहब, जो जब मैं गुफ्तगू करता हूँ, जो मेरे साथ मेहमान होते हैं, तो मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल में एक गुफ्तगू होती है, उसमें हम बातचीत करते हैं खासतौर पे खानदानी पस मंजर के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि जो नाजरीन वैसे तो शायद आपके इंटरव्यूज हुए होंगे, जो जानते भी होंगे, लेकिन मुकालमा जो टीवी है इस पर क्योंकि आप पहली बार आई हैं, अगरचे हमारी गुफ्तगू जो है पहले भी होती रही है मुख्तलिफ चैनल पे जब आपसे बातचीत हुई, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि जो नाजरीन है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि शीरीं असलम जो है वो कौन है। मैं शीरीं असलम हूँ और मेरे अब्बा का नाम असलम परवेज है और मैं एक ही बहन हूँ, मेरे 4 भाई हैं और मैं सिंगल हूँ और मैं ट्रिपल मास्टर हूँ। मैंने सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में और इस्लामिक स्टडी में मास्टर किया हुआ है। तो इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल एनजीओज में काम किया हुआ है और जो मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस है वो है हेल्थ में, एजुकेशन में और इसके
अलावा ट्रेनिंग साइड पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। और मैंने जितनी भी इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, जैसे लाइक यूएसएड, यूनिसेफ, आईआरसी, वर्ल्ड विजन, प्लान इंटरनेशनल और सेव द चिल्ड्रन जैसे जो बड़े नामवर इदारे हैं, मैंने इनमें काम किया हुआ है। और ऑल ओवर द पाकिस्तान मैंने काम किया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वो ऐसी जगह हैं जो मैंने देखी है, जो हम पाकिस्तानियों में से किसी ने भी नहीं देखी। जो असल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है, वो मैंने देखा है। और मैं ऐसे-ऐसे एरिया में गई हूँ, जहाँ पे जून-जुलाई में भी बर्फ रहती थी, और मैं ऐसी-ऐसी जगह में भी गई हूँ कि जहाँ दिसंबर में भी पंखे चलते थे। तो मैं खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, और खुदा ने हमेशा मुझे ऐसी जॉब्स दी हैं, जिसमें मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता रहा है। मैंने साउथ पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, केपीके में और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है, जहाँ पे मेरी खिदमत ली गई, और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ इन तमाम जॉब्स के लिए भी। और कहते हैं ना, खुदा दिलों के हाल जानता है। तो मेरी आदत भी कुछ इस तरह की थी, मुझे घूमना-फिरना और चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता था, तो खुदा ने मुझे जॉब भी ऐसी ही दी। तो इस हवाले से मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, वो इंटरनेशनल एनजीओ का। गवर्नमेंट जॉब मैंने की है 3 साल तक की है, लेकिन फिर वो मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैं मतलब कुछ हालात ऐसे हुए, तो मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर सकी। तो मैं शायद एनजीओ सेक्टर के लिए ही बनी थी, और मैं समझती थी कि मेरी खिदमत इसी इदारे में शायद हैं। और इसके अलावा जो मेरे इंट्रो में है, वो है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। मैं वैसे लेक्चरर, लेकिन मैं अपने आप को संडे स्कूल टीचर ही कहती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ ज़्यादा है, मेरी कॉलिंग ही शायद बच्चों के लिए है। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ किसी मिनॉरिटी के बच्चों को के लिए हूँ। मैं मिनॉरिटी और मेजॉरिटी तमाम बच्चों को पढ़ाती हूँ। हमारा जो है एक स्कूल है, और जिसमें मैं 5th तक पढ़ाती हूँ, और फिर आगे उनको हम मतलब हाई स्कूल में दाखिल करवाते हैं जाके। और ये वो बच्चे होते हैं, इनमें से मोस्टली जो है वो गार्बेज कलेक्टर है, और कुछ बहुत नीडी है, ऑर्फन्स हैं, तो ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। जब पहले-पहले स्कूल बनाया था, तब बड़ी मुश्किल होती थी इन लोगों के साथ काम करना, बच्चों को बुला के उनको नहलाना, धुलाना, साफ-सुथरा करना। अब इतनी मुश्किल नहीं होती, अब बच्चे खुद ही घर से साफ-सुथरे होके आते हैं। और यूनिफ़ॉर्म भी मैं देती थी, और जूते भी लेके देती थी, कपड़े भी लेके देती थी। जैसे-जैसे कोई इवेंट आता था, तो मैं उन बच्चों को अपनी जितनी भी मेरी टाइट बनती थी, तो मैं वो चर्च में कम देती थी और बच्चों को ज़्यादा देती थी। तो थोड़ा-सा हमेशा इश्यू भी रहता था पास्टर्स को मेरे साथ, कि ये गलत तालीम देती है, कि ये टाइट जो है चर्चेज़ में नहीं देती है, और ये बच्चों पे लगा देती है। तो ये था, अब पता नहीं ये मैं गलत करती थी या क्या करती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि भी इन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं फिर उन्हीं पे लगाती थी। जी, जी। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि जो समाजी काम है, मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो इंसान है वो इसीलिए बनाया गया है कि वो एहसास रखे दूसरों का और मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करे। और मैं समझता हूँ कि जो लोग समाजी काम करते हैं वो एक बड़ा जज़्बा है जिसके तहत काम करते हैं। जब हम ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, जैसे मदर टेरेसा को देखें, जो समाजी काम उन्होंने किए। अब्दुल सत्तार को देखें, जब हम उनकी स्टोरीज़ हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई एक ख़ास जज़्बा होता है, क्योंकि अगर वो ना हो इंसान के अंदर, तो आप सोशल वर्क नहीं कर सकते। तो आपका ये जो रुझान है, ये जो समाजी कामों की तरफ से है, ये किस तरह हुआ आपका रुझान? कोई ख़ास कोई वाक़या है, या फैमिली में कोई इस तरह के कामों में दिलचस्पी रखता था, या ये कैसे, थोड़ा-सा नाज़रीन जो है वो देखना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर कोई वो जज़्बा है कोई, जिसके तहत इंसान काम कर सकता है। तो इसके बारे में बताइए? बिल्कुल मैनुअल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक आप किसी चीज़ में से गुज़र के नहीं आते, आप उस काम की नोयत को समझ नहीं सकते हैं। तब तक आप उस जगह पर नहीं खड़े हो सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि भूख लगी हो तो रोटी की अहमियत को भूखा ही जानता है।
تو اسی طرح سوشل ورک بھی وہی کرتا ہے جو خود اس چکی میں سے پس کے آ رہا ہوتا ہے، یا وہ نگلیکٹ کیا گیا ہو یا کچھ بھی ایسا ہو تو وہ پھر دوسروں کے لیے اس طرح کا سوشل ورک کرتا ہے۔ ویسے بچپن ہی سے میرے ابو اس ٹائپ کے تھے، سوشل ورکر ٹائپ کے تھے، اور وہ دوسروں کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، دوسروں کے لیے اپنے مطلب منہ کا نوالا بھی دے دیتے تھے دوسروں کو۔ تو شاید یہ چیز مجھے ان سے بھی ملی، اور یہ ہے کہ ہم اسکول میں جاتے تھے تب بھی میں اس وقت سے سوشل ورک کرتی تھی کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہوتے تھے، کسی کو کاپی لے دیتی، کسی کو پینسل لے دیتی، یا اسی طرح کچھ اور چیزیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ سوشل ورک ہے۔ تو میرے ساتھ واقعی ایک واقعہ ہوا، اور وہ میری جاب کا ہی تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک فورم پہ بتایا تھا یہ بات۔ تو وہ واقعہ اس طرح تھا کہ میری فرسٹ جاب تھی، اور تھی بھی میری گورنمنٹ کے ساتھ جاب تھی۔ تو اس میں مجھے ڈسٹرکٹ سپروائزر، مطلب میں سٹی اربن ایریا کی سپروائزر تھی ہیلتھ میں۔ تو ہمارا جو ایریا ہے، جیسے کہ میں اٹک سے ہوں، اور یہاں تھوڑا نقاب اور مطلب پردہ زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو جب جاب ہوئی تو میں اسی طرح ظاہر ہے بڑی چادر لینا، اور میں آفس میں نقاب کرتی تھی، مطلب منہ ڈھانپ کے جاتی تھی۔ تو مطلب میری جو سینئر تھی اس کو میرے لیے بڑی پرابلم رہتی تھی۔ اس کو یہ تھا کہ یہ مطلب بڑی پراؤڈ ہے اور یہ نقاب میں رہتی ہے، یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی، بھائی اس کو لے کے آتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے، اور باپ اس کو لینے آتا ہے۔ تو مطلب پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، مجھے نہیں پتا، شاید خدا نے مجھے سکھانے کے لیے میرے اوپر تھوڑی سی مشکلات بھیجی تھی۔ میں تو اس کو بھی پازیٹیو لیتی ہوں، ان تمام چیزوں کو بھی۔ تو وہ بس اس نے مجھے میرے تھوڑا سا مذہب کے حوالے سے اس نے میرے ساتھ بڑی باتیں کی، اور باتیں بھی میری جونیئرز تھی، میٹنگ لگی ہوئی تھی تو اس کے دوران اس نے کیا، اور بہت کچھ مطلب ایسا کہا جو کہ نہیں اس کو کہنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتی یہ ایسے کرتی ہے، یہ ویسے، اور ایون جب اس نے میرے پیرنٹس تک یا میرے مذہب تک وہ گالی گئی تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا، اور اس نے کہا یہ اس لیے نقاب کرتی ہے، یہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتی ہے کہ میں مینورٹی سے نہیں ہوں، پتہ کراؤ اس کے ماں باپ سے کہ یہ ہے بھی ان کی کیا نہیں نا۔ تو مطلب مجھے یہ بات تھوڑی سی بری لگی، تھوڑی کیا بلکہ بہت زیادہ بری لگی، اور میں نے پھر اس پہ سٹینڈ لیا، اور میں نے اس کو مطلب وہاں سے میں اٹھا ہی، میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی لگایا اس میں، کیونکہ جب اس نے سارے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اس کا رنگ سفید ہے تو ذرا پتہ کر کے آئیں کہ یہ کسی کرسچن کی بھی اولاد ہے کہ نہیں نا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ بات جب میں نے سنی۔ تو اس کو یہ تھا کہ اس کو گاڑی بھی دے دی ہے گورنمنٹ نے اسی وقت، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس کو جاب میں، تو اس کو گاڑی بھی مل گئی ہے، اس کو ٹریول بھی ملتا ہے، POL بھی ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو چوڑے لوگ ہیں اور ان کا تو کام ہے چوکوں پہ کھڑے ہو کے جھاڑو دینا، تو اس کو کہاں آپ لوگوں نے بٹھا دیا، اور اتنے لوگوں کے سامنے اس نے ایسی باتیں کی۔ تو پھر میں نے اس کو ایک تھپڑ لگایا اور پھر میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے پکڑے، مجھے کپڑے پھاڑے، میری چادر کھینچے، لیکن وہ کر نہیں سکی۔ میں گھر آ گئی، میں اپنے پیرنٹس کو لے کے گئی۔ پھر جب میرے پیرنٹس گئے تو اس نے اور ہی آگے سے کوئی سین بنا دیا، اور اس نے توہین رسالت بڑی کوشش کی مجھ پہ لگانے کی، لیکن ہو نہیں سکا، کیونکہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا یہ 2 بندوں کی لڑائی ہے تو اس کو ایسی فضول باتوں میں نہیں لینا۔ لیکن اسے 1 سال مجھے بہت تنگ کیا۔ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ مطلب میرے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو ناظم تھے وہ اس کے کوئی ریلیٹیو تھے، اس نے ساروں کو بتایا ہوا تھا کہ میرے ریلیٹیو ہیں، تو میرے لیے کوئی بندہ نہ کھڑا ہوا، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے رائٹس کیا ہیں یا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں پہ کوئی سپورٹ کر سکتا ہے، تو کوئی بندہ نہیں۔ جس سے بھی میں نے سپورٹ مانگی تو اس نے کہا کہ میڈم میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم اس بندی کے سامنے بول نہیں سکتے ہیں، میڈم ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایون جو اس وقت کا جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اس نے بھی مجھے کہا ہمیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم نا مجبور ہیں کہ ہم یہ بندی بڑی اسٹرانگ ہے تو ہم آپ کا اس کے اگینسٹ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ 295C لگا دیتی تھی، کہتی ہے ایک مسلمان ہوں کہ اس کے ساتھ کیوں کھڑے تھے آپ لوگ، اپنی امت کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ بڑا اس نے بڑے ہی مشکل دور میں 1 سال جو میں نے سہا،
اور میں نے فیل کیا اور میں بڑا 1 سال میں روئی اور میں نے دعا میں بھی رہی کہ خدایا یہ بات کیا ہے، میری پہلی جاب ہے اور مجھے تو اس وقت سمجھ بھی نہیں آتی تھی. میرے پیچھے اس نے لڑکے لگا دیے، میرے بارے میں بہت عجیب چیزیں اس نے ادھر ادھر بتائی اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے خود بھی ابھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیا. تو یہ سین ہوا جب ساری انکوائری ساری کچھ میرے حق میں ہوئی، تو پھر میں نے جاب کو چھوڑی اور پھر میں نے NGO سیکٹر کو جوائن کیا. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس مشکل دور میں اگر میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس کا مطلب تھا کہ لوگوں کو رائٹس کا ہی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حق سچ کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ اب اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو میں بولوں گی. میرے لیے تو چلو کوئی نہیں بولا، لیکن اب مجھے تو رائٹس کا پتا ہے نا، کس رائٹ پہ. پھر میں نے جب NGO سیکٹر میں گئی تو میں نے اس میں اپنے آپ کو ویسا گروم کیا کہ میں نے رائٹس بیس چیزوں پہ سیکھا، ٹریننگز لیں، اور مجھے اتنا کمپیٹنسی انہوں نے میرے اندر بھر دی کہ آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میں ہر اس بندے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور حق پہ کھڑی ہوتی ہوں، نہ حق نہیں کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی. جی. اچھا یہ بتائیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی 2 انٹرویو کیے اور وہ لائر تھے 2 نا، وہ کرسچن ہمارے لائرز ہیں، نادیہ حمید ہیں اور کاشف الیگزینڈر، ان کا کیا. اچھا نادیہ نے مجھے بتایا کہ انہیں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، اور کاشف نے بھی بتایا کہ کیونکہ جو پروفیشنل لائف ہے حیثیت لائر ایک وکیل کے، انہوں نے اپنا راستہ بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑی. اور مجھے بتایا گیا، جیسے نادیہ نے مجھے بتایا کہ ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ کرسچن نہیں لگتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری کرسچن لڑکی جو ہے تھوڑی سی خوبصورت ہوتی ہے تو اس کو پہلے تو یہ نگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کرسچن نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے. اور آپ کو بھی یقیناً بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کہا ہوگا کہ آپ کرسچن نہیں لگتی، آپ یہ وہ. تو میں یہ جو آپ کا معاملہ ہے اس میں نے دیکھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انجسٹس ہے کہ آپ کو ان کو پتا تھا آپ کرسچن ہیں اور آپ کو وکٹیمائز کیا اس طرح کہہ کے کہ آپ کس طرح اس طرح کے جاب میں آ سکتی ہیں. تو یہ تو ایک بہت ناانصافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹارگٹ ہوتے ہیں یا ناانصافی ہوتی ہے تو ہمارے 2 رویہ جات ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بالکل مایوس ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، بیٹھ جائیں. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی انرجی کو مثبت کی طرف لے جائیں. تو جیسے آپ نے کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر یہ میرے ساتھ ہو سکتا تو میں چاہوں گی کسی کے ساتھ یہ اس طرح کی زیادتی نہ ہو. تو یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو سوشل ورکر ہیں، جو سماجی کام کرتے ہیں معاشرے میں، ایک طرف ہے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی آپ کا دیتے ہیں، اور اسی لیے ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ جو منفی رویہ جات رکھتے ہیں، جو نیگیٹیوٹی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے انسان کو. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سماجی کام ہے ان میں خاص طور پہ آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں وہ نادیہ والی بات کو ہی ایکسٹینڈ کروں گی تھوڑا، کہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے آپ کرسچن نہیں لگتی نا. تو میں نے کہا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں لگتی کیونکہ کرسچن کے تو سینگ ہوتے ہیں، میرے تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے نہیں آپ لگتا ہے مائنڈ کر دیں گے اس بات کو. لیکن میں ہمیشہ اس چیز کو بھی میں پازیٹیو لیتی تھی. میں نے ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ مطلب آپ نقاب کرتی ہیں، آپ بڑی چادر لیتی ہیں یا گاؤن پہنتی ہے، آپ کے تو مذہب پہ تو بالکل الاؤ نہیں ہے پردہ. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا الاؤ نہیں ہے؟ میں نے پھر ان کے ساتھ ورس شیئر کی کہ میں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے میں جتنا پردہ ہے کہ اور کسی میں نہیں ہے. مطلب میں نے ایک وہ ربکا کا اور اسحاق کا انہیں ایک واقعہ سنایا. اور ایون ہمارے کرسچن کے کہتے ہوتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے یا میجورٹی کا بتانے کے لیے یہ اپنے آپ کو ہم سے الگ رکھتی ہے کہ یہ کہیں پہچانی نہ جائے. تو میں نے کئی دفعہ اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو بھی یہی بات بتائی. میں نے کہا دیکھیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے مذہب میں پردہ نہیں ہے؟ جب ربکا کو اس کا اسحاق کا نوکر وہ لے کے آ رہا تھا راستے میں، تو اسحاق آگے سے آیا، اپنے خیمہ سے نکلا اور اس نے جب دیکھا کہ ربکا آ رہی ہے اور ربکا نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا مالک ہے جس کے ساتھ آگے تیری شادی ہونی ہے. تو ربکا نے اسی وقت اپنے منہ پہ کپڑا ڈھانپ لیا
تو میں نے کہا اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو دیکھیے کہ اس وقت وہ اس کے لیے ان نون پرسن تھی، نہ محرم تھی، اس نے ڈھانپ لیا کپڑا. تو میں نے کہا اس میں تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب کس مذہب سے تھی. تو بہرحال چلے یہ بات اور طرف چلی جاتی ہے. تو بات یہی ہوتی ہے، کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرسچن نہیں لگتی، آپ کا رنگ صاف ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں کہتی ہوں ہاں پورا یورپ کرسچن نہیں لگتا. میں نے کہا وہ تو سارے گورے ہیں، ان میں سے کوئی کالا نہیں ہے. تو مطلب اس طرح میں لوگوں کو تھوڑا سا وہ بتاتی ہوتی تھی. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا تھا جب میں اسکول گوئنگ تھی، تو ہمارے ساتھ جو کرسچن بچیاں تھیں وہ اسلامیات نہیں پڑھتی تھی. وہ کہتی تھی ہمیں تو الاؤ ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں پڑھتے نا یہ. تو میں وہاں پہ پڑھتی تھی اسلامیات، میں نے تو اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا. میں قرات بھی خواں بھی تھی، میں نعت خواں بھی تھی، میں قرات بھی کرتی تھی اپنے اسکول میں. اور کالج میں بھی گئی تو میں اسمبلی میں قرات کرتی رہی ہوں. ایون میں نے جب اسلامیات کو میں نے ایز اے سبجیکٹ پڑھا تو میں نے قرآن پاک کو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا. اور جیسے جیسے میں قرآن پاک کو پڑھتی گئی ترجمے کے ساتھ، میں زیادہ بلیور بن گئی، میں زیادہ اسٹرانگ مسیحی بنی ہوں. اور میں نے صرف اس لیے اس کی ایجوکیشن لی کہ ظاہر ہے ہماری میجورٹی کمیونٹی ہے، ہمیں ان کو جواب دینا ہے اور ہمیں طریقے سے اور تہذیب سے ہم ان کی باتوں کا جواب دے سکے، نہ کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ کل کو ہم پہ 295C لگے. اور میں اپنے بچوں کو آگے جو ہماری نئی نسل ہے میں ان کو بھی یہی سمجھا رہی ہوتی ہوں، آپ پڑھیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس وقت میں کیسی بات کرنی ہے. تو ڈسکرمنیشن کا سوال ہے جہاں پہ، وہاں پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے فیس کیا ہے شاید ہی کسی میں، کیونکہ ہمارا ایریا ذرا چھوٹا تھا اور چھوٹا ایریا ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ مطلب لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں تھی. تو اس لیے میں نے تو ہر قدم پہ اس کو فیس کیا. جی جی. اچھا آپ یہ بتائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سماجی کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، ہم انسپائرڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی شخص سے، کسی کے کام سے. تو یہ جو آپ کا جو سوشل ورک ہے، یہ جو آپ میں انرجی ہے جو دکھتی ہے ہمیں جب آپ بات کرتی ہیں، آپ کا وہ جذبہ نظر آتا ہے، تو یہ آپ کس سے انسپائر ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کتابی باتیں کرتی ہے، لیکن میں سچی بات بتاؤں کہ میں اپنے پیرنٹس سے بڑی انسپائر ہوں. کیونکہ یہ عیدی صاحب ہے یا مدر ٹریسا ہے یا رتفا، یہ ان کو تو میں نے بعد میں پڑھا، میں نے بعد میں دیکھا ان کے بارے میں نے ان کے بعد میں جانا. لیکن کیونکہ جو ہمارے گھر میں ہوتا تھا سلسلہ، میں نے دیکھا. کئی دفعہ مطلب ہم سفر وال کے ہیں، کئی دفعہ وہاں سے لوگ آتے، تو ظاہرہ بارڈر پہ ہمارا گاؤں تھا، تو کئی فیملی یہاں پہ شفٹ ہوئی ہیں اٹک میں. تو جب وہ آتی وہ ہمارے گھر رہتی، اور میرے ابو نے کبھی ان سے کسی چیز کا بھی نہیں کوئی ڈیمانڈ کی، بلکہ جب انہوں نے علیحدہ کرتے یا کہیں ان کو گھر مل جاتا، ان کو گھر دیتے، ہمارے گھر کا آدھا سامان ان کو چلا جاتا. ایک دفعہ تو ہمارے گھر میں میرا خیال ہے 4 کرسیاں تھی، ٹیبل تھا، تو ابو نے 2 کرسیاں انہیں دی، تو میں نے کہا ان ٹیبل میں بھی آدھا آدھا کر دو ابو جی. ابو کہتے ہیں نہیں یہ پورا دے دیتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو کوئی مہمان جائے گا تو ان کے لیے یہ. پھر سودا جو ہمارے گھر میں آتا، گروسری آتی، وہ اگر کوئی ہمارے مہمان آتے تو میرے دادا کا یہ اصول تھا، وہ کہتے تھے کہ 2-3 بندوں کا کھانا زیادہ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے اور آپ اس وقت اتنی جلدی نہ پکا سکے، تو وہ شرم کے مارے کہ نہیں رہن دو بس میں نے نہیں کھانا. تو مطلب میں نے یہ اپنی فیملی سے سیکھا. میرے چاچو ہیں وہ بڑے مطلب دیالو ٹائپ کے لوگ ہیں، مطلب انہوں نے کبھی کسی کی جب ضرورت پوری کرنی ہوتی کبھی ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کون ہیں. ایون ہمارے محلے میں ایسا ہوتا تھا، کئی دفعہ لوگ آتے اور ہم نے کبھی، میرے باپ نے کبھی ان سے ان کا مذہب نہیں پوچھا تھا کہ آپ کس کمیونٹی سے ہیں. اور اگر اس نے کہنا کہ میں ضرورت مند ہوں تو بلا تفریق اس کی ہیلپ کی. اور میں ہمیشہ اس وقت میں یہ سمجھتی تھی کہ ابو ایسا کیوں کرتے ہیں نا، کیونکہ مطلب ہم لوگ بھی کوئی اتنے ویل آف نہیں تھے، لیکن میرے ابو کا دل بہت بڑا تھا. تو ابو کہتے تھے نہیں کوئی نہیں، خیر ہے، خدا ہماری ضرورت پوری کرے گا. تو میں نے چڑ کے کہنا کرتا ہے کہ میں کہ ابو اگر خدا ہماری ضرورت پڑے تو خدا ان کا بھی تو خدا ہے نا، ان کی ضرورت نہیں پوری کر سکتا. تو ابو کہتے ہیں کئی جو خدمتیں ہیں نا وہ ہمارے لیے خدا نے رکھی ہوئی ہیں. تو میرے ابو اتنے زیادہ مذہبی نہیں تھے، لیکن وہ اسپرچویلٹی ان میں تھی، وہ بڑے اسٹرانگ تھے. اور میں یہی وجہ کہتی ہوں کہ میں نا ہمیشہ ایکشن ورک کرتی ہوں. اور میں کبھی یہ نہیں کہتی کوئی میرے پاس آئے تو میں دعا کروں، میں دعا کرتی ہوں.
یہ نہیں کہ میں دعا کو غلط سمجھتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں، لیکن دعا اس کے جانے کے بعد، اس کی نیڈ کو فلفل کرنے کے بعد میں دعا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں خداوند اس کی ہیلپ کرنا، اس کو مطلب جو اس کی نیڈز ہے اس کو اب تو ہی پوری کر سکتا ہے، لیکن پہلے میں خود کوشش کرتی ہوں. جی جی. اچھا شیرین آپ یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ہم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، بچپن سے لے کے جب ہم پروفیشنل لائف میں بھی آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے راستہ بناتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آج جب آپ دیکھتی ہیں پیچھے کی طرف آپ کی زندگی کا جو ابھی تک کا سفر ہے، تو کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں کردار ادا کیا، جن کو آج آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہاں، سب سے پہلے تو پیرنٹس ہیں، اس کے بعد جو ہے میرے اسکول ٹیچرز ہیں. میرے اندر جتنا کانفیڈنس آیا ہے میرے اسکول ٹیچرز کی وجہ سے آیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے آگے نہ آنے دیتے تو میں آج اتنی قابل نہ ہوتی. اور میری ایک ہے ٹیچر ہے ہائی اسکول کی، مس رخسانہ، تو میں ہمیشہ ان کو میں ہر جگہ پہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں کہ میں جو بھی ہوں ان کی بدولت ہوں. اگر انہوں نے مجھ پہ کانفیڈنس نہ کیا ہوتا اور مجھے اس قابل نہ بنایا ہوتا تو شاید میں کسی فورم کے قابل ہی نہ ہوتی. دوسرا یہ ایک پاسٹر ہیں ہمارے جو مینٹور ہیں، وہ اب دنیا میں نہیں ہے، خدا ان کو اچھی جگہ دے. انہوں نے ہماری گرومنگ میں بڑا مطلب ساتھ دیا. پاسٹر سجاد ہے، اور مطلب ہم بہت چھوٹے تھے تو وہی ہمارے مینٹور بھی ہے، ہمارے گھر بھی آتے تھے، پاسٹر تھے. اور مطلب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے انہی کو دیکھا پاسٹر نا. تو انہوں نے ہمیں لے کے جانا، ہمارے پہ خرچ کرنا، ہمارے ایون ٹریول کو پے کرنا. اور کئی جگہوں پہ ہم نہیں بھی جا سکتے تھے تو وہ ہمیں زبردستی کہتے. ایک دفعہ کہیں تقریر کا کوئی مقابلہ تھا تو وہ ہم اٹک سے گئے تھے، مری میں تھا یہ مقابلہ. تو میں سمجھتی تھی کہ میں کسی قابل، میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت. تو مجھے انہوں نے بڑی تقریر کی تیاری کروائی اور بڑا کچھ انہوں نے میرے لیے کیا نا. میں نے کہا میں نہیں کر سکتی. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے اتنا بری طرح ڈانٹا، اور انہوں نے مجھے ایسا ڈانٹا کہ زندگی میں انہوں نے مجھے نہیں، اور میں بولا روئی. میں نے کہا کہ یہ میں آئندہ سے میں نے ان کے چرچ نہیں جانا، یہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد خود ہی میرے دل میں آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تم زیرو، تم کچھ نہیں، تم بول ہی نہیں سکتی ہو. تو میں نے اپنے اندر ٹھانی، میں نے پوری رات اس تقریر کی تیاری کی، اور صبح جب میں نے وہ سپیچ کی، اور میرے سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایون ڈاکٹرز تھے وہاں پہ اس کیمپ میں، لیکن میں ان پورے تقریباً 30 لوگوں میں فرسٹ آئی. پورے پاکستان سے لوگ گئے تھے اور میں سب سے ینگر تھی. اور جب میں فرسٹ آئی تو سب سے پہلے وہ پاسٹر صاحب ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے نا. تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے مجھے بہت پیار کیا. سے کہا بیٹا یہ رات کو جو میں نے تمہاری کلاس کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی، اور اگر میں رات کو وہ نہ کرتا تو تم آج اس قابل نہ ہوتی. اور آپ یقین کریں کہ میں ہر موقع پر انہیں یاد کرتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میری پرسنالٹی ایسی نہ ہوتی. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میرے کزن ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، وہ بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، روبن جاوید نام ہے اس کا، اور وہ بھی نہ ہوتا میری زندگی میں تو شاید میں اس قابل نہ ہوتی. اس نے مجھے اکیڈیمکلی کوالیفیکیشن میں میری بڑی ہیلپ کی. پھر وہ ظاہر سی بات ہے رشتہ دار ہونے کے بعد، وہ ٹیچر تو تھا ہی میرا، لیکن رشتہ دار ہونے کے ناطے جہاں میری کہیں ٹرانسفر ہوتی، میں کراچی گئی، میں سندھ گئی، کہیں بھی گئی، تو اس نے پہلے لوگوں کا انتظام کر لیتا تھا، کیونکہ اس کا بھی پاسٹر کا حلقہ تھا سارا. تو وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو تیار رکھتا تھا کہ جی میری کزن آ رہی ہے، آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. تو اس لیے مجھے کبھی ڈیوٹی کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی. ہر چیز خدا نے مجھے مہیا کی لوگوں کے وسیلے سے، اور خدمت گزار ہوئے ہمیشہ مجھے ملی. تو یہ لوگ ہیں میری لائف میں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ نہ ہوتی. جی بہت شکریہ. اچھا یہ آپ بتائیے شیرین کہ آپ کا جو کام ہے خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز میں سمجھتا ہوں کہ بڑا چیلنجنگ کام ہے اور ایک بہت اچھا کام ہے. معاشرے میں ایکوالٹی جو ہے، برابری جو ہے، اس کے لیے جو بھی کام کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم سب انسان ہیں، سب سے پہلا ہم انسان ہیں. اور آپ کا یہ جو کام ہے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر طور پر ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا کام آپ کرتی ہیں، اور اس کام کے آپ کے کرنے کی وجہ سے کیا کچھ فرق پڑا ہے، اور اس حوالے سے ذرا بات کیجیے.
हाँ, मैं जैसे ह्यूमन राइट्स पे देखती थी, काम करती थी, लेकिन ट्रांसजेंडर्स मैं हमेशा देखती होती थी। जब मैंने बाज़ार जाना तो गाड़ी में देखना कि लोग माँग रहे हैं, ये कर मैंने एक दिन सोचा कि ये तो अभी यंग है, खूबसूरत है और मेकअप करके ये तो ले लेते हैं पैसे, तो जब ये बुज़ुर्ग होंगे फिर क्या करेंगे ना? लोगों को हर चीज़ का मतलब जैसे ओल्ड एज होम है, मैंने कहा वो तो चले वहाँ चले जाते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर कहाँ जाएँगे? मैंने एक दिन कोशिश की कि इनके साथ राब्ता करूँ और बड़ी मुश्किलों से एक फैमिली के साथ राब्ता हुआ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे। वो पता नहीं शायद मुझसे डरते थे या क्या वजह थी, मुझे नहीं पता चला। लेकिन मैं उनके मुलाज़िम के पास गई, मैंने उन्हें कहा कि मुझे उनसे मिलना है, तो उन्होंने कहा कि सॉरी हम तो नहीं मिलते। मैंने उन्हें कहा कि आप बताइएगा कि मिस शीरी आई हैं और उनसे कहिएगा कि उसको वो जितना खुदा आपसे प्यार करता है ना, तो मिस शीरी को भी यही हुक्म मिला कि मैं भी उतना ही प्यार उनसे करूँ ना। तो मैं खुदा की बंधी हुई आई हूँ आपके पास ना। तो बहरहाल जैसे उन्हें पता चला कि ये बंदी मिनॉरिटी से है, वो बड़ी खुश हुई, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे बुलाया, बिठाया और फिर हमारी उस दिन से इंटरैक्शन शुरू हुई। तो आज तकरीबन मैंने 2013 से उनके साथ काम कर रही हूँ और हमने उनके लिए ये था कि पहले वो जो कहीं भी बेचारे वो कहीं प्रोग्राम करते थे, तो उनका जाके पैसे लूट लेते थे पुलिस वाले ही और उनके साथ मिसबिहेव करते थे, कई दफ़ा तो अब्यूज़ भी करते थे और फिर हम लोगों ने इस पे जब बात करना मैंने उनकी गैदरिंग करवाई, मैंने उनको अवेयरनेस सेशंस दिए और मैंने उनको एक कप ऑफ टी पे कभी मैं उनको लंच पे बुला लेती। वो बड़ी हैरान होती थी, वो कहती थी पता नहीं कितनी पागल है ये ना, हमें हमेशा बुला लेती है और हमें ये बातें बताती रहती है। तो पहले उन्होंने मुझे बड़ा लाइट लिया, फिर एक दिन उनके साथ एक हादसा हुआ, एक थी ट्रांसजेंडर थी, वो काफ़ी यंगर थी, तो उसके उन्होंने किसी ने ब्लेड मारा, उसको उठा के अगवा करने की कोशिश की, यहाँ अटक नहीं ना, तो उन लोगों को फिर मेरी याद आई, उन्होंने मुझे कहा कि बाजी इस तरह हैं, तो आप हमारी मदद करें। फिर उन्होंने लोगों को पहचाना और फिर मैं पुलिस में गई, लोगों को पहचान करवाई और फिर उन पुलिस वालों को टर्मिनेट किया गया, इवन पूरा थाने को टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब सॉरी सस्पेंड किया गया। तो इसी तरह फिर उन्हें पता चला कि ये तो हमारे ही राइट के लिए बोलती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताते वो क करते, तो वो हैरान होते थे, कहते हमें तो हमारे माँ-बाप प्यार नहीं करते, तो आप हमें क्यों प्यार करते हो? वो शायद समझ रहे थे कि मुझे कोई लालच है। लेकिन जब उन्होंने मुझे कभी कोई गिफ्ट देना, कुछ करना, तो मैंने उनसे ज़्यादा बड़ा उनको गिफ्ट देती थी। मैं कहती थी नहीं ये ना फ़ील हो कि पता नहीं ये हमसे क्यों नहीं लेती है। तो जब मैंने कोई क्रिसमस, ईद या कोई भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, तो मैं उनको गिफ्ट भेजती। तो वो फिर समझ गई कि नहीं ये तो बंदी मलंग है, इसको तो किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। तो इसलिए फिर वो मुझे प्यार करती हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सीन हुआ कि हमारी आपस में इंटरैक्शन अच्छी है। अभी कहीं किसी भी मौके पे उनको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। इवन हमने अटक में एक यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी है डीसी साहब को कि उनके लिए ना सिविल हॉस्पिटल में एक रूम होना चाहिए कि जिसमें उनकी ट्रीटमेंट हो ताकि उनको अकेले को वहाँ पे उस रूम में रखा जाए। क्योंकि एक बंदी बड़ी सीरियस थी तो उनको उन्होंने ना भेज दिया कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो रूम ही नहीं है, या हम इसको मर्दों की वार्ड में करें या औरतों की वार्ड में करें। तो फिर हमने इसी तरह इनके लिए एक स्कूल छोटा-सा मैंने बनाया, 2-3 महीने मैंने इनको पढ़ाया। इनके साथ लोग चीटिंग बहुत करते थे कि बिल पता नहीं कम आता था तो ज़्यादा ले लेते थे, जो इनके मुलाज़िम या कोई भी था। तो फिर मैंने इनको बिल रीडिंग करना सिखाया कि ये बिल रीडिंग ऐसे करते हैं, ऐसे आपने दस्तखत करने हैं, ऐसे चीज़ों को पढ़ना है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हमने सिखाई। जो डेली बेसिस पे इनके साथ होती थी और इनको चेक बुक फिल करने का तरीका बताया और अगर वो नहीं फिल कर सकते हैं तो अंगूठा कहाँ का लगाने हैं और किस सूरत में लगाने हैं और खाली पेपर पे उन्होंने कोई अंगूठा नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता-आहिस्ता सिखाई और आज मतलब इतनी वो कॉम्पिटेंट है कि मैं ना भी कहीं जाऊँ उनके साथ तो जाती हैं तो वापस आके मुझे बताती हैं कि हम फलाने थाने में गए, हमारा मसला था, तो उन्होंने हमें एक चेयर दी। उन्होंने कहा है कि आप इन्हें चेयर दें नहीं तो मैडम शीरी आ जाएँगी। मैंने कहा तुम लोगों ने तो मुझे गब्बर बना दिया। बिल्कुल। अच्छा थैंक यू थोड़ा-सा बात को और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कुछ सवाल हैं जो हम जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा कवर करते हैं क्योंकि टाइम भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये बताएँ क्योंकि आपकी जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से है। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मौजूदा जब हम देखते हैं तो आप किस तरह देखती हैं कि जो इंसानी हकूक़ की जो सूरत-ए-हाल है वो कैसी है? और ख़ास तौर पे जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान में जिनमें मसीही बड़ी अक़लियत है, तो उनके हकूक़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या नुक्ता नज़र?
ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो मैं समझती हूँ पहले से थोड़ी सी बेहतर है। बेहतर नहीं है लेकिन थोड़ा मतलब जैसे कि 1 रुपया है तो उसमें से थोड़ा-सा फ़र्क पड़ गया है 75 पैसा ठीक है। तो मतलब 75 पैसा वर्स है और 25 पैसा ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो अक़लियत है जैसे कि मैं मतलब मैं अपने आप को प्रेज़ेंट करूँगी। मतलब हमें पता भी होता है कि ये हमारा राइट है और यहाँ पे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलती। वो बड़ी मुश्किलों से हमें लेनी पड़ती है। बार-बार बताना पड़ता है, बार-बार दरवाज़े को नॉक करना पड़ता है, बार-बार जाना पड़ता है और फिर ऐसा वक़्त आता है कि हमें ना कोई वो देना पड़ता है एविडेंस उनको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला किया उसके ऊपर, तो वो हमें देना पड़ता है कि ये जी ये कोटा है और इसमें हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इसके अलावा भी कोटे के अलावा भी जो मिनॉरिटी के हालात हैं, वो अभी भी वर्स ही हैं। जॉब्स आती हैं ना, मैं सबसे ज़्यादा जॉब्स पे बात करूँगी कि जॉब्स आती हैं तो अभी भी उसमें ये लिखा जाता है कि सफाई के लिए जो है ना वो गैर मुस्लिम आए। तो इस पे मेरी बड़ी दफ़ा फाइट हुई है, बड़ी दफ़ा हमने ना वो जो क्या कहते हैं ऐड होते हैं हाँ, हमने रिवर्स करवाए और लेकिन फिर भी पता नहीं हम नहीं लोगों के माइंड में से ये चीज़ निकाल सके ना और ख़ास तौर पे ये जो मज़हबी इस्तिसाल है वो आज भी उतना ही है। जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये बंदा क्रिश्चियन है, अगर उसके सामने तो उसकी बात सुनते रहते हैं, लेकिन बाद में शायद उठ के जाए तो कहेगा हाँ, चूड़े की बड़ी आकड़ है, ये चूड़ी की बड़ी आकड़ है। तो वो ये उन्होंने ये जब तक ना हमने अपने रवैये को खुद ठीक करना है। मतलब खुद इसके लिए कोई सज़ाएँ मुकर्रर करनी चाहिए, बल्कि इस पे तो है भी मज़हबी इत्तिसाल पे 6 मंथ की कैद है। मैंने तो अपने हर फ़ोरम पे अटक में तो कम से कम मैं ज़रूर बताती हूँ कि जहाँ-जहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता है ह्यूमन राइट्स के उस पे, तो मैं इस चीज़ को बहुत करती हूँ। इसके अलावा हमारे में जो जायदाद का है, ये भी ह्यूमन राइट्स का है। हमारे अपने मसीह इसमें हमारे साथ इत्तिसाल हो जाता है, वो बेटियों को कभी नहीं सोचते कि हमने कोई जायदाद में हिस्सा देना है। वो माँ-बाप का हमेशा होता है, वो कहते हैं ये 2 बेटे हैं, दोवां ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧ कर दांगे। अगर एक बेटी है तो वो कभी एक बेटी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो कहेंगे नहीं हमें तो मतलब बेटों के लिए किया, बेटी तो अगले घर चली गई है। हमने खुद भी अपने राइट अपने पेरेंट्स से लेने हैं। ये तो जायदाद में इसको तो कोई डिनायल नहीं कर सकता। दूसरा ये है फिर हमारी तालीम का है। हमें कोटे सिस्टम पे तो वहाँ पे ऊपर तो सीटें मिल गई, अभी तक हमारे एजुकेशन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ हमें कोटे पे रखें। हाँ, कहीं लड़-वड़ के कहाँ कोई जैसे स्ट्रॉन्ग बंदा है वो रखवा ले, लेकिन बहुत मुश्किल है और जब तक एजुकेशन में कोटा नहीं मिलेगा हमें, हम अगले कोटे को फुलफिल नहीं कर सकते। जी, जी। अच्छा शीरीन आप ये बताइए कि जो ख़वातीन हैं उनकी आज़ादी के हवाले से आप क्या सोचती हैं? ख़वातीन मार्च जो है उसके हवाले से आप क्या सोचती हैं? मुझे पता है कि मैं जब खुद अपने आप को फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें देखता हूँ, तो मेरी एक किताब है फ़ाख्ता रक़्स करेगी, तो उसमें जो तकरीबन 60% जो शायरी है, नज़्में जो हैं वो ख़वातीन की आज़ादी, उनके हकूक़ के हवाले से हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन हैं उनको एक फ़ितरी जो एक आज़ादी है, जहाँ पे वो तालीम हासिल कर सकें, जहाँ पे वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, काम पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि मुआशरा ऐसा हो जिसमें औरत की जो हैसियत है उसको माना जाए, इक्वल फुटिंग पे माना जाए कि वो बराबर तो लेकिन हमने देखा है कि ये औरत मार्च में कुछ जो ख़वातीन हैं वो आज़ादी शायद थोड़ी-सी फ़र्क तरह की तो मैं आपका जो नज़रिया वो पूछना चाहता था कि वेयर डू यू स्टैंड? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये आपने और मैं समझती हूँ कि हमने ना हमेशा चीज़ों को नेगेटिव ले लेते हैं। अब देखिए फ़र्ज़ करें इमैनुअल साहब आप किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं और 2-4 बंदे मैं आपके पीछे लगा दूँ और मैं कह दूँ इस टाइप की बात कर दें आपके लिए। तो मतलब इसमें तो आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। ये तो पीछे जो फीडिंग कर रहा है ये तो उसका कसूर है। इसी तरह औरत मार्च को भी किसी ने नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह के वहाँ पे स्लोगन लिख दिए और मैं समझती हूँ ये औरत मार्च किसी मर्द के खिलाफ नहीं था। आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो चाहती हैं कि उन्हें ऑफ़िस में इक्वल राइट मिले। वो चाहती हैं उन्हें जायदाद में इक्वल राइट मिले। वो चाहती हैं कि उनकी वैसी ही रिस्पेक्ट की जाए जैसी मर्दों की जाती है। क्योंकि आपने पता नहीं ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं मैंने किया है कि जब वो किसी औरत को काम लगाते हैं ना तो उसको वेज कम देते हैं बनिस्बत के मर्द के।
کہ اس سے تو ہم فلانا بھی کام لے سکتے، فلانا یہ تو عورت ہے، خیر ہے یہ کم پیسوں میں بھی کام کر لے گی. حالانکہ دیکھیں عورت جتنی اسٹرگل کرتی ہے یا جتنا محنت سے کام کرتی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے مرد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے لویل نہیں ہوتے. انہوں نے کبھی سگریٹ پینے کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ کے ادھر بھی چلے جاتے، کبھی چائے کسی دوست کے ساتھ پی لیتے ہیں. خاتون نے یہ تو نہیں کرنا ہوتا، وہ تو اپنا پورا ٹائم 8 گھنٹے آفس میں دیتی ہے اور پھر گھر جاتی ہے، گھر میں بھی اتنا ہی ٹائم دیتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مردوں کے خلاف نہیں تھا. مرد کیوں اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ رہے ہیں اس مارچ سے؟ میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ کسی نے کچھ لکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا مرد کا جسم جو ہے وہ عورت اس کی حاکم ہے، اور جو عورت کا جسم ہے وہ مرد ہے. تو یہ تو میاں بیوی کے لیے نا، دیکھیں یہ چیز تو میاں بیوی کے لیے. اب جو ان میرڈ ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا، دوسری خواتین کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے اس کے لیے نیچے یہ لکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ببلیکلی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ فرض کر لیا میں سنگل ہوں، تو میں تو اپنی باڈی کی طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتی. میں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں بڑی پردہ دار ہوں. ایون فرض کر لیں میں نے یہ اسکرٹ بھی پہنی ہو تو میں کسی کو بھی نہ دکھنے دوں. میری جسم میری مرضی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مرد کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کو کوئی مس یوز نہیں کر سکتا، وہ چاہے جاب کے فارم میں ہو، چاہے آپ ازدواجی زندگی ہو، چاہے آپ کا نکاح ہو جبرن، چاہے وٹ ایور جو میرٹل ریپ آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ، مطلب جو میرٹل ریپ ہو رہے ہوتے ہیں، شادی شدہ زندگی ہوتی ہے لیکن وہ لڑکی کو نہیں پسند ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ رہ رہی ہوتی ہے، اور ایک 13 سال کی بچی ایک 60 سال کے مرد کے ساتھ اس کو شادی کر دی جاتی ہے. تو مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے جیسے ہم باہر نکلتے ہیں کوئی ہمیں کندھا مار دے، کوئی ہمیں فکرہ کس دے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی ہے تو اس پہ جو مرضی بات کر دے. ایون آپ کو پتا ہوگا شاید کہ ماشاءاللہ کہنے پہ بھی آج کل بڑی سزا ہے. جی جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے مارچ ہے یہ کسی کے خلاف مارچ نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنی اویئرنیس کے لیے، اپنا آپ بتانے کے لیے کہ ہم خواتین ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں. اگر وہ بچے پالتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، ماں باپ کو وہ سنبھالتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں سنبھال سکتی ہیں. تو یہ اس لیے مرد بالکل بھی خائف نہ ہو ان سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو عورت مارچ میں تھے اس دفعہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا مرد بھی تھے، اور جی مردوں نے بھی کہا ہے کہ میں اس لیے ہم باہر نکلے ہیں. ایک مجھے بڑا اچھا لگا تھا سلوگن، اس نے کہا میں اس لیے باہر آیا ہوں کہ میری بہن چاہتی ہے کہ وہ سائیکل چلائے یا بائک چلائے، تو اگر وہ لڑکا ہوتی تو وہ بائک چلاتی. تو مجھے وہ بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ میری بہن بائک چلا سکتی ہے. اچھا، پھر ایک اور میں نے فکرہ ایک دیکھا کہ میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ میری بہن کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. تو مطلب یہ بھی تو دیکھیں پازیٹیو چیزیں ہیں نا. بھائی اپنی بہنوں کے لیے ساتھ نکلے ہیں، اور وہ بھائی بہن کٹے تھے اس مارچ میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اگر براڈ مائنڈڈ ہم کہتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا مائنڈ بھی براڈ کریں اور دل بھی براڈ کریں، چیزوں کو قبول کریں، تو تبھی یہ سوسائٹی بہتر ہوگی. جی اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں جو اقلیتیں ہیں اور خاص طور پہ جو کرسچنز ہیں پاکستان میں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو مسیحی ہیں پاکستان میں، جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کی، اپنی شناخت کی، آپ کو تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہو آر دا کرسچنز آف پاکستان. تو ہم دیکھتے ہیں جیسے آج 28 مارچ بھی ہے، اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں، سنوارنے میں جو ہمارے قائدین تھے، جو مسیح تھے، انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا، بڑی جدوجہد کی. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کی جو ہسٹری ہے، یہ سارا یہ اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. تعلیم ہے، اس میں ہمارا بڑا کنٹریبیوشن ہے، صحت میں، اور باقی بھی دفاع جو ہے اس میں، اور مختلف شعبہ جات اس میں، آپ آرٹ دیکھ لیں، شاعری دیکھ لیں، جو ہر شعبے میں. تو اس کے باوجود آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ جو مسیحی ہیں پاکستان میں، ان کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا ہی مشکل سوال ہے جس کو ہم مطلب ہمیشہ ہی یہ پریشانی رہتی ہے. اب جو حالات دیکھے جا رہے ہیں کہ آئے دن جو چھوٹی عمر کی بچیوں کو اٹھا کے لے جانا،
پھر ان کا ریپ کرنا یا جبرن ان کے مذہب کو تبدیل کر دینا. تو میں سمجھ رہی ہوں اگر اس پہ کوئی قانون سازی نہ ہوئی تو فیوچر پھر بہت ہی ورس ہوگا ہماری خاص طور پہ جو کرسچن اقلیتیں ہیں ان کے لیے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماؤں کے ساتھ اکثر جا رہی ہوتی ہے کوٹھیوں پہ کام کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے وہ مائیں یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو ساتھ لے گئے ہیں تو جلدی جلدی کام ہو جائے گا, ایک نہیں 2 جگہوں پہ ہم کام کرائیں گی. تو وہ اس کا جو ہے پھر یہ نکلتا ہے, کیونکہ بچیاں یہ جو 13 14 12 سال کی بچی وہ ویسے ہی بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے, اس کی ظاہر پیوبرٹی چینجز آ رہی ہوتی ہے, خوبصورت ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بندہ ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتا, تو یہ مشکل ہوتی ہے. یہ میں جب دیکھتی ہوں نا یہ سچویشن تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ جیسے پہلے پاکستان بننے کے وقت تھا ہمارے لوگوں کا کہ ایجوکیشن میں ہمارا بڑا کنٹریبیوشن تھا, لیکن آج کل اس طرح ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ ایجوکیشن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. شیری صاحبہ, آپ جو خاص طور پہ یوتھ ہے, کیونکہ آپ کا کام ہے یوتھ کے ساتھ بھی اور آپ بہت ایکٹیو ہیں معاشرے میں, خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کامیاب ہیں, جو محنت کرتے ہیں, وہ تو چلو بڑی اچھی بات ہے کہ اسٹرگل کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیے جو کہ ہمت اور حوصلہ ہار جاتے ہیں اور غلط راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کا کیا میسج ہوگا نوجوانوں کے لیے؟ آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ جو ہے آپ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو بڑی محبت سے کریں. اس کا جنڈر مت پوچھیں, اس کا جو ہے وہ کس مذہب سے یہ نہ پوچھیں, کس ڈینامینیشن سے یہ نہ پوچھیں, کس کنٹری سے یہ نہ پوچھیں. جب آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ نے خدا کے لیے کرنی ہے, خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے. اور ہم بندوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے اپنی ساری ٹینشنز جو ہیں وہ خدا کے لیے رکھیں. اور جب ہم مدد کریں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا. جب ہم کسی کے کام سنواریں گے تو خدا ہمارے کام خود بخود سنوارتا چلا جائے گا. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں تو وہ ڈبل ہو کے ہمارے پاس آتی ہے, اور اسی طرح جب ہم کسی کو نفرت دیں گے تو وہ بھی ڈبل ہو کے آئے گی. تو کوشش کریں کہ اسپیس پیدا کریں, دوسروں کی جو ہیں ایبلٹی ان کو اکنالج کریں اور موقع دیں انہیں. اب ہم سم ٹائم موقع ہی نہیں دیتے ہیں کسی کو. جب ہم موقع دیں گے تو ہمیں ان کی ایبلٹیز کا پتہ چلے گا نا. تو اس لیے یہ ضرور رکھیں, اپنے دل میں جگہ رکھیں دوسروں کے لیے, اور جو بھی کام کریں جی سے کریں, اور یہ سوچ کے کریں کہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں. جب ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے اپنے مائنڈ میں تو خدا ہمیں بہت بلیس کرے گا. اور میں پھر دوبارہ سے ایمینول صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور مکالمہ جو آپ نے ایک شو شروع کیا ہے اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کو بڑا بلیس کرے, اور آپ یہ جو کمیونٹی میں اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں یہ دیا ایسے ہی جلتا رہے, اور آپ کے کاموں کو خدا قیام بخشے, اور آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے, دوسروں کو سپورٹ کیا ہے, دوسروں کو اکنالج کیا اور دوسروں کو سپیس دی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں یہ ان کو کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یوتھ کو جگہ دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ رول ہے. اور جب تک ہم خود رول ماڈل نہیں بنیں گے تو ہم نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے. تو کوشش کریں, ہم جو گزر گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے رول ماڈل ہے, لیکن زندہ لوگوں کا بھی رول ماڈل ہونا چاہیے نا. جتنے مر گئے ہم ان کو تو رول ماڈل سمجھتے ہیں, لیکن زندہ لوگوں کو جو رول ماڈلز ہیں ان کو بھی سامنے لائیں. اور یہ میرا خیال ہے آپ کے چینل نے کیا ہے کہ جو زندہ ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کو اکنالج کیا جائے. تو ہیڈس آف ٹو یو, اور خدا آپ کو بڑا بلیس کرے. شیریں اسلم صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور مکالمہ ٹی وی پہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑی اچھی گفتگو رہی ان سے, ان کے کام کے حوالے سے, اور بحیثیت خاتون جس طرح وہ جدوجہد کر رہی ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ وہ اسی طرح جدوجہد کرتی رہیں. اپنے اچھے کام جو ہیں, جو اچھائی کے کام ہیں, جو دنیا میں روشنی پھیلانے کا کام ہے, وہ اسی طرح جاری رکھیں, اور ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں.
तो नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं इस बात के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आस-पास का ख्याल रखें और हमेशा मुस्बत सोचें और आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया।